جیسے کہ کرسمس کی آمد ہے ویورز، اور آپ سب کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اور ان مصروفیات میں آپ اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پیدا ہونے کو ہے۔ تو میں نے یہ مناسب جانا کہ ہم اس ویڈیوز کے ذریعے سے زیادہ بہتر طور پر جان سکیں کہ خدا یسوع مسیح دنیا میں کیوں آیا۔ جب آپ یہ دونوں ویڈیوز دیکھیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے یہ 2 ویڈیوز پہ بنا ہوا ہے، تو یہ دونوں ویڈیوز جب آپ دیکھیں گے تو آپ خدا یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کو بہتر طور پر جان سکیں گے اور کرسمس کی سیلیبریشن زیادہ بہتر طور پر کر سکیں گے۔ میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور ویڈیوز کا اگر یہ سلسلہ آپ کو بہتر لگ رہا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ یہ 2 ویڈیوز پہ یہ ٹاپکس پھیلا ہوا ہے، اور اس کے جو سب ٹاپکس ہوں گے وہ 6 ہوں گے، 3 ایک ویڈیو میں اور 3 دوسرے ویڈیوز میں ہم بنائیں گے۔ جو پہلا آج کا سب ٹاپک ہے وہ یسوع کو جسم کیوں دیا گیا، دوسرا خدا کی اطاعت، اور تیسرا خدا کو ظاہر کرنا۔ اگر میں اس ساری گفتگو کو، اس سارے ویڈیوز کے ٹاپک اور سب ٹاپکس کو میں سم اپ کرنا چاہوں تو ایک ورس جو کہ ہمارے پاس بائبل میں موجود ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہماری یہ جو ویڈیوز ہوں گی، اس کا ٹاپک یسوع دنیا میں کیوں آیا، اور اس کے جو سب ٹاپکس ہیں وہ اسی آیت کے ارد گرد گھومیں گے، اور بنیادی طور پر مقصد یہی ہوگا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج کا جو پہلا سب ٹاپک ہے، یسوع کو جسم کیوں دیا گیا۔ ویورز، اس دنیا میں فنکشن کرنے کے لیے آپ کو فزیکلی باڈی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ اسپرٹ ہیں تو اسپرٹ والی دنیا میں آپ بڑا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، اور اس دنیا میں آپ کو پرفارم کرنے کے لیے فزیکل باڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ چاہے آپ پاک روح ہیں یا بد روح ہیں، دونوں کو فزیکل باڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے ہم پاک روح کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 2 آیت، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی۔ اب یہ جنبش اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس فزیکل باڈی نہیں تھی، اور اس دنیا میں فنکشن کرنے کے لیے اس کو باڈی کی ضرورت تھی، اور یہ قانون خدا ہی کا بنایا ہوا ہے، اور خدا اپنے قانون کے کبھی خلاف نہیں جاتا۔ اور جیسے ہی ہمیں پاک روح ملا، یہ آپ کو پیدائش اس کا پہلا باب اور 26ویں آیت میں ملتا ہے، اور وہ پاک روح بڑا با اختیار تھا، لیکن اس کو بھی پرفارم کرنے کے لیے باڈی کی ضرورت تھی۔ تو یہ باڈی ہمیں ملی پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، جس کے مطابق وہ پاک روح جو تھا وہ اس باڈی میں ڈالا گیا تاکہ ہم دنیا میں بہتر طور پر پرفارم کر سکیں۔ اور اگر آپ اسی حوالے سے بدرو کو دیکھ لیں تو جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ اس دنیا میں پرفارم کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب جو ابلیس تھا اس کے پاس جسم نہیں تھا، لیکن اس نے اللیگلی سانپ کی باڈی لی۔ کام اس نے لیگل کرنا تھا۔ لیگل کیا تھا؟ جو اس کے نزدیک لیگل تھا، ہم سے گناہ کروانا تھا، ہمیں ڈسیو کرنا تھا، اور ہم اس سے ڈسیو ہو گئے، اور اس ڈسیو ہونے کا، اس دھوکہ کھانے کا، اس گناہ کرنے کا جو نتیجہ نکلا وہ ہماری موت تھی، اور ہم ابلیس کی اسیری میں چلے گئے، اور وہ ہمارا سردار بن بیٹھا، اور ساری دنیا پہ اس کی صدارت قائم ہو گئی۔ اور ویورز، یہ لڑائی جو تھی یہ خون اور گوشت سے ممکن نہیں تھی۔ اب ہمیں کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جس کے اندر پاک روح ہو، کیونکہ پاک روح جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا وہ بہت زوراور ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر پاک روح ہو، جسم اس کا بے عیب ہو، بے گناہ ہو، اور وہ محبت سے بھرا ہو، اور یہ کام ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ کیونکہ اگر آپ یوحنا ہی کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی اور دوسری آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اب اس کلام کو دنیا میں پرفارم کرنے کے لیے جسم کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ پرفارم نہیں کر سکتا تھا۔ تو یوحنا ہی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی
14ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کیونکہ دنیا کی جو صدارت تھی وہ ابلیس کے پاس تھی، اور اب یہ صدارت کو ختم کرنے کا وقت آیا تھا مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اور خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اس بادشاہی کے ریفرنس سے جو گواہی دیتا ہے یسوع مسیح کے آنے کے ریفرنس سے، وہ کچھ یوں کہتا ہے، یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 3 باب کی 2 آیت میں ملتا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ کیونکہ ابھی خداوند یسوع مسیح نے منادی نہیں شروع کی تھی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی شروع کی تو وہ یوں کہنا شروع کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یہ آپ کو متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور جیسے ہی خدا نے ابلیس کی جو صدارت تھی نہ صرف اس کو ختم کیا بلکہ خدا کی بادشاہی کو قائم کیا، تو خداوند یسوع مسیح کو جو جسم دینے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح پرفارم کرے۔ اب ہم دوسرے سب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، تو دوسرا سب ٹاپک ہے خدا کی اطاعت کرنا، ٹو اوبے گاڈ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور 38ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اب اس کے بھیجنے والے کی جو مرضی تھی وہ بائبل کی جو گولڈن ورڈز کہلاتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جس طرح میں نے یوحنا سٹارٹ میں بتایا تھا، یوحنا 10واں باب 10ویں آیت میں کثرت کی زندگی، تو خدا باپ کی یہ مرضی تھی کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں، تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی اطاعت کے بارے میں جب اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ دنیا کے سردار کے بارے میں اور اپنی موت کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 30ویں اور 31ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے اس کو ابلیس مار نہیں سکتا تھا۔ موت دینے کا اختیار ابلیس کے پاس اسی وقت آتا ہے جب ہم گناہ گار ہوتے ہیں، تو یسوع میں کوئی گناہ نہیں تھا اس لیے وہ اس کو نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن 31ویں آیت میں وہ اپنی اطاعت کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ کیونکہ ابلیس کسی صورت بھی خداوند یسوع مسیح کو نہیں مار سکتا تھا، لیکن یہ خدا کی اطاعت تھی اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کو یسوع نے جیتنا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر اس کا تیسرا سب ٹاپک کریں، خدا کو ظاہر کرنا۔ ویورز، جیسے ہی ہم نے گناہ کیا ہم خدا کی بادشاہی سے نکل کے ابلیس کی بادشاہی میں آ گئے، اور وہ ہمارا سردار بن چکا تھا اور ہم خدا کو نہیں جانتے تھے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے بڑی مثال، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک مذہب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم خدا کی تلاش کریں، لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کے بڑے شکر گزار ہیں کہ جس کے وسیلہ سے ہم نے خدا باپ کو جانا، پہچانا اور اس تک ہماری رسائی ممکن ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح جب سامری عورت سے بات چیت کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے بارے میں اور اپنے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، جسے تم نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کچھ یوں فرماتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، یہ آپ کو یوحنا اس کا 7واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں، مگر جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ یہ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم ابلیس کی بادشاہی میں تھے اور ہم خدا کی بادشاہی سے خارج ہو چکے تھے۔ فلپس خداوند یسوع مسیح کا جو ایک شاگرد تھا، اس نے خدا باپ کو ظاہر کرنے کے، دکھانے کے ریفرنس سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں ملتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح یوحنا ہی کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 9ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت میں جو اس بات کا ذکر کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں۔
اور خدا یسوع مسیح جب اپنی دعا کا ذکر کرتے ہیں جو کہ یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں ہے، تو وہاں پہ بھی خدا یسوع مسیح کچھ یوں فرما رہا ہے 17ویں باب کی 6 آیت میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا۔ اور خدا یسوع مسیح اپنے بارے میں، اور میں نے جس طرح سٹارٹ میں کہا کہ جو تلاش تھی وہ ختم ہو گئی، کچھ یوں کہہ رہے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت میں، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہماری تلاش ختم ہو گئی مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ خدا باپ کو اور زیادہ بہتر طور پر جانیں تو آپ کو مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہوگا۔ اور کرسمس کے ایام میں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا لارڈ ڈکلیئر کریں۔ آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، شکر گزار ہیں آسمانی باپ، تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے، یسوع میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دیا۔ اے باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ میں روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں اور تیری محبت اور پہچان میں بڑھتا جاؤں، یسوع کے نام سے آمین۔ اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 23ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ اب خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح آپ میں سکونت کرتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور ہیپی کرسمس۔ تھینک یو۔